میرا شوہر کہنے لگا مجھے کینسر ہے اور میں جلد ہی مر جاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد مجھے اس جگہ دفنانا۔ جب شوہر مر گیا تو اسے وہاں دفنا دیا۔ 1 سال کے بعد دور شہر بیٹی کا رشتہ دیکھنے گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو میری بیٹی کا سگا۔ میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میرا نام کرن ہے۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا۔ وہ ایک نہایت حسین انسان تھا۔ اس کے حساب سے میں بالکل بھی پیاری نہیں تھی، لیکن میں اس کی ماں کی پسند تھی، اور میری ماں نے کہا جب لڑکی کو لڑکوں کی مائیں پسند کر کے لے جائیں تو پھر وہ ان کا خیال ضرور کرتی ہیں، اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کافی امیر تھے، اس لیے ایک پلس پوائنٹ تھا میرا، اور میرا شوہر کافی حسین تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے شادی کی پہلی رات ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان سر پر گر گیا۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے اس نے بہت تمہید باندھی اور کہا یہ بات بتانے سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تم میری بیوی ہو، تمہیں میرا راز رکھنا ہوگا۔ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی یہ بات اس سے مختلف تھی کہ کچھ دن پہلے میری ایک دوست کی شادی ہوئی اور اس کو شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے یہ بتا دیا کہ وہ نامرد ہے اور بچے پیدا نہیں کر سکتا، اور اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ تمہیں سب کو یہ کہنا ہوگا کہ تم بانجھ ہو، لیکن تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری دوست کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی وہاں پر رہنے کے لیے کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تھی۔ میں تو ڈر رہی تھی اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی، لیکن میرے شوہر نے جو بات مجھے بتائی تو میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میری ماں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تمہاری زندگی کو برباد کیا ہے، میں صرف کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں کیونکہ مجھے کینسر ہے۔ اس نے کہا یہ بات میری ماں کو پتا ہے، لیکن اس نے بھی تم سے جھوٹ بولا ہے۔ ان کو سب کچھ پتا تو پھر بھی انہوں نے تمہاری شادی اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے کروائی ہے۔ میں تمہیں زندگی کی کوئی خوشی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس زندگی ہے ہی نہیں۔ میں بری طرح رونے لگی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے حقیقت بتا دی ہے تمہیں۔ اگر میں ابھی بھی اپنے گھر واپس چلی جاتی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر مرنے والا ہے اور میری زندگی برباد ہونے والی ہے، تو ایک طرح سے میری زندگی تو اسی پل برباد ہو گئی تھی۔ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں اور جتنے دن وہ زندہ ہے اس کے ساتھ رہتی ہوں تب بھی میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا علاج نہیں ہو سکتا، ہم لوگ زیادہ امیر نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا علاج کروا سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا علاج میں کرواؤں گی، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ایک شریف خاندان سے ہوں، میری طبیعت اچھی کی گئی ہے، میں کسی کو چھوڑتی نہیں، میں حالات سے بھاگتی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرا علاج نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا تو میرا ایک دوست بہت امیر ہے جو میرا علاج کروانا چاہتا تھا، لیکن میری زندگی نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میری زندگی میری موت کا انتظار بن گئی ہے، تمہیں میری موت کا ماتم ہر دن میری آنکھوں میں دیکھنا ہوگا، تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم مجھے بتا دو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گی اور اللہ سے دعا کروں گی، اللہ کرم کر دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں نے یہی سب کچھ کیا۔ 6 مہینے تک میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی، اس کی میں نے بہت خدمت کی، اس کا علاج کروایا، دن رات اس کے پاس بیٹھی رہی، ہاسپٹل جاتی، اس کے لیے دعائیں مانگتی، کوئی در نہیں چھوڑا، کوئی پیر بابا، کوئی منت، کوئی مزار نہیں چھوڑا، ہر جگہ اس کی سلامتی کی منتیں مانگ لی، دعائیں کر لی، ساری رات سجدے میں بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھ پہ کرم کرے گا اور میرا شوہر اس دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن میری زندگی میں غموں کا طوفان آ گیا، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور 6 مہینے بعد میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جب میرا شوہر زندہ تھا تو وہ ایک بات کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے فلاں قبرستان میں خاص قبر میں دفنانا۔ اس قبرستان میں ایک خاص قسم کی قبریں بنائی جاتی ہیں، دراصل یہ قبریں چھوٹے سے مقبرے کی طرح بنائی جاتی تھیں، یہاں کے لیے باقاعدہ زمین خریدتے تھے اور پھر اس کے اندر 4 دیواری کر کے وہاں پر قبر بنائی جاتی تھی۔ اس 4 دیواری کو دروازہ بھی لگتا تھا اور چابی اس شخص کے پاس ہوتی تھی جو اس شخص کا وارث ہوتا تھا۔ وہاں جگہ ملنا بھی بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کسی بھی طرح یہ سب کر کے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پوری کیا اور وہاں پر اپنے شوہر کو دفنا دیا۔ اس کی مرضی کے مطابق چابی اس کی ماں کو دے دی۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے واپس اپنے گھر آنا پڑا۔ میرے باپ نے مجھے جہیز میں ایک فلیٹ دیا تھا اور بہت سا سامان شوہر کے علاج میں سب کچھ میں نے بیچ دیا اور ختم ہو گیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 6 مہینے بعد ہی میں واپس آ گئی تھی اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ میرے ماں باپ تو میرے لیے دکھی تھے کیونکہ میرا گھر جل گیا تھا، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا
رشتے دار باتیں کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، لگتا ہے کسی بات کی سزا ملی ہے۔ میں رات کو ہی اپنے گھر واپس آ گئی تھی، لیکن صبح میری آنکھ نہیں کھلی۔ میری امی نے بتایا کہ ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، ہاسپٹل سے واپس گھر لے آئے تھے اور گھر میں ہی دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میری ماں نے مجھے خوشخبری سنائی۔ پتہ نہیں اس وقت یہ خوشخبری تھی یا نہیں۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں غم سے نڈھال تھی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم امید سے ہو اور ماں بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آج میرا شوہر اس دنیا میں ہوتا تو اس خبر کی سب سے زیادہ خوشی اسی کو ہونی تھی، لیکن اب میں اسے یہ سب کیسے بتاؤں۔ ساری رات میں روتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی۔ جب ساتھ تھی تو وہ کہتا تھا تم مجھ سے محبت مت کرو، مجھ سے دل مت لگانا، کیونکہ میں تو مہمان ہوں، میں تو اس دنیا سے چلے جاؤں گا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں اور انہیں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جائے۔ مجھے تو میرے شوہر سے پہلے ہی ہفتے میں محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہتی تھی، دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ ایسے میں تو محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ ماں باپ نے بہت زور دیا اور کہا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، 6 مہینے کی شادی تھی اور تم کو طلاق نہیں ہوئی ہے، تم بیوہ ہوئی ہو، تمہیں آرام سے کوئی اور رشتہ مل جائے گا، تمہاری اولاد کو بھی کوئی نہ کوئی اپنا لے گا، نہیں تو ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور تم جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ تم نے ہماری مرضی سے شادی کی تھی، اب ہماری قسمت کا سایہ تم پر پڑ گیا کہ تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، میں شادی نہیں کروں گی، میں اپنی اولاد کو پالوں گی، اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ قسمت نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر کا نام نسیم تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام نسیمہ رکھا۔ بیٹا ہوتا تو میں اس کا نام نسیم ہی رکھ دیتی۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، بالکل اپنے باپ کی جیسی تھی۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں نے امی ابا کو کہا کہ میری دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ وقت گزرنے لگا، میرا بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ شاید قسمت سب کے ساتھ یہی کرتی ہے کہ سب کو دکھ ملتا ہے، اور میرے بابا کے جانے کے 4 سال کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب خاندانی کاروبار بھی میرے حصے میں آ گیا، کیونکہ میں ایک بیٹی تھی، گھر کو بھی چلاتی تھی اور اپنی بیٹی کا بھی خیال کرتی تھی۔ میری زندگی بہت مشکل تھی، لیکن جو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے تھے اب مثالیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ واقعی بہت اچھی عورت ہے، اس نے بہت محنت سے سب کچھ کیا ہے۔ بھری جوانی میں شوہر مر گیا، لیکن اس نے اولاد کے لیے دوسری شادی نہیں کی، کہ دنیا ایسی ہی ہے، کبھی آپ کی تعریف کرتی ہے تو کبھی آپ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور آپ کی راکھ بھی اڑا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور میری بیٹی بڑی ہونے لگی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور یہی میرا آخری سہارا بھی تھا، اس لیے میں اسے ضرورت سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کی زبان سے فرمائش نکلتی نہیں تھی، میں پہلے ہی پوری کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید میں اسے بگاڑ رہی تھی، لیکن میں اسے پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ کیا تھا۔ اس کی صورت میں مجھے میرے شوہر کی صورت نظر آتی تھی۔ میں نے اسے بگاڑ دیا تھا، وہ چھوٹی سی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا تھا۔ وہ 17 سال کی ہو گئی ہے۔ 17 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ 17 سال کے ہونے کے باوجود وہ 20 سال کی جوان لڑکی لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور قد میں لمبی تھی۔ لیکن آج کل اس کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ سارا دن پتہ نہیں کس سے فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب میں پوچھتی تو کہتی ہے اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں۔ ویسے اس کی ایک ہی دوست ہے جس کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ بھی گھر آ جایا کرتی تھی اور ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ میری بیٹی روز اس سے ملتی تھی، تو پھر فون کر کے اتنی ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اس کی ماں تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب میں یہی دعا کرنے لگی کہ میرا وہم ہو اور ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن جب لڑکی کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک آ جاتی ہے اور اس کی باتوں میں بھی عجیب طرح کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کوئی بھی دیکھ کر یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ کسی خاص انسان سے بات کر رہی ہے۔ کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو ہماری شکل اس طرح کی کبھی نہیں بنتی، اور میری بیٹی میرے سامنے بیٹھ کر کسی لڑکے سے ہی باتیں کر رہی ہوتی تھی اور پوچھنے پر بتاتی تھی کہ دوست سے باتیں کر رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کال پہ بات کرتے ہوئے مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ دوست سے بات کر رہی ہوں، اتنی آہستہ آواز میں بول رہی تھی کہ ایک ہی ہال میں ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہیں پر اس کی دوست ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور میری بیٹی کا راز کھل گیا، کیونکہ اگر وہ فون پر بات کر رہی تھی تو وہ تو اس کے سامنے ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ کال ابھی بھی آن تھی۔ اس کو ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ میں تم سے بات کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی
मैं तो अपनी चची के घर गई हुई थी, तो वापसी पर तुम्हारे घर आ गई। मेरा फोन तो मेरे घर में रह गया, तुम किससे बात कर रही थी? उसने भी हंसकर बोल दिया। फिर जब तक वो बैठी रही मैंने अपनी बेटी से कोई बात नहीं की, लेकिन वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी कि उसको पता चल गया था कि मुझे भी हकीकत मालूम हो गई है। और अब उसकी सहेली के जाते ही मेरी बेटी की क्लास लगने वाली थी। मैंने आज तक उसे मारा नहीं था, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मुझसे झूठ बोले और मुझे धोखा देकर किसी से बात करे। अगर वो शख्स उसके काबिल था तो मैं उसकी पसंद के बीच में आने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या थी, इसलिए ये सब कुछ उसे नहीं करना चाहिए था। मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी भी इतनी जल्दी हो। अभी तो वो सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन ये उम्र भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कम से कम तब करूं जब वो 20 साल की हो, ताकि उसे भी कुछ दुनिया और माशरे का पता हो और वो इस माशरे में अच्छे तरीके से रह भी सके, अपने घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर सके और अपने शौहर को भी समझ सके। औरत को कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए, तभी तो जाकर औरत समझदार होती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अपना फोन मुझे दे दे और बताए कि वो किससे बात कर रही थी। वो बहुत शर्मिंदा हो गई, नजरें झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। छोटी सी जब किसी चीज के लिए शरारत करती थी तो तब भी ऐसे ही खड़ी हो जाती थी, लेकिन आज उसने शरारत नहीं गलती की थी। उसका मैंने फोन लिया तो उसके फोन में अली के नाम से एक नंबर सेव था। मैंने कहा कि ये कौन है? उसकी कॉल आई हुई थी, कहने लगी कि एक दूसरे को समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पसंद किया था और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि पसंद कर लिया था, शादी करने का प्लान बना लिया और मुझे तुम अब बता रही हो, वो भी तब जब मुझे पता चल गया है। कहने लगी कि मैं आपसे डरती थी, पता नहीं आप कैसा जवाब देंगी। मैंने कहा कि मेरा जवाब अब भी तुम्हारे हक में नहीं होगा। पहले मैं इस लड़के को देखूंगी, उसके खानदान को देखूंगी, उसके बाद फैसला करूंगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मुझे इस लड़के में कोई कमी नजर आई, मैंने उसे तुम्हारे काबिल न समझा, तो मेरी जिंदगी में तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। लेकिन मुझे मेरी बेटी बताने लगी कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है, वो इकलौता भी है। मेरी तरह उसके बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने बाबा की बातें करता रहता है। आपको मेरे साथ उनके घर चलना होगा। मैंने कहा कि हम क्यों उनके घर जाएं, उन्हें हमारे घर आना चाहिए। तो मेरी बेटी ने कहा उनका घर यहाँ से बहुत दूर है और आप तो कह रही हैं कि अगर लड़का पसंद ना आया तो रिश्ता नहीं करूंगी, तो उनके घर चलते हैं। तो फिर उनको अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने घर तब बुलाएंगे जब बात पक्की करनी होगी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि अपनी हद में रहो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने उसके साथ जाने के लिए हामी भर ली। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे, आजकल वैसे भी काम नहीं था, तो सोचा कि चलती हूँ, जवान खून है, कहीं कुछ हो न जाए। अब वो जमाना नहीं रहा कि बच्चों की शादी कर दी जाए और उनको शादी वाले दिन बताया जाए कि वो सामने जो बैठा है वो तुम्हारा शौहर है। आजकल तो लोग अपनी मर्जी से ही शादियां करते थे। ये तो फिर भी अच्छी बात थी कि मुझे पता चल गया। आजकल तो यही माँ बाप के लिए काफी है कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो माँ बाप को भी बीच में शामिल कर लें, नहीं तो आजकल तो लोग घरों से भाग के शादी कर लेते हैं। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं अपनी बेटी की पसंद को देखूं। अगर मेरी बेटी के हिसाब से ठीक है तो मैं उसे थोड़ी बहुत कमी हो भी, और अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी हुई भी तो उसको बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं होता। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल मेरी बेटी के काबिल नहीं है तो फिर मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी और उससे कहूंगी कि ये मेरी मर्जी के साथ नहीं होने वाला। ये एक मसला था, मैं मसले में पड़ गई थी, लेकिन मैं उसे मसले की तरह समझ नहीं रही थी। फिर हम लोग उनके घर जाने की तैयारी करने लगे। मेरी बेटी मेरे साथ थी। मेरी बात लड़के की माँ से हुई। वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से बोल रही थी। उसने कहा कि बिल्कुल आप जरूर आएं, आपका अपना घर है, और बड़े अच्छे तरीके से उसने मेरे साथ बात की। फिर उसने हमें कहा कि आप आ सकते हैं। मैंने कहा कि आपके घर आना है लड़के को देखने के लिए। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए। घर देखने में बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे खाते पीते लोग लग रहे थे। लड़के और उसकी माँ ने हमारा इस्तकबाल किया। उसने मुझसे अच्छे तरीके से बात की, हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका सफर कैसा गुजरा। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी सवाल बनकर रह गई, क्योंकि जब लड़के का बाप मेरे सामने आया, जब उसकी माँ ने कहा कि हम इनके पापा को बुलाते हैं, वो आते ही होंगे, तो उसको देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस दुनिया में नहीं खड़ी हूँ, मैं खला में अटक गई हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर खड़ा था। मेरा वो शौहर जिससे कैंसर हुआ था और मैंने उसकी खिदमत की थी। मेरा वो शौहर जिसको मैं मरा हुआ समझकर बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी
اور میرا وہی شوہر جس کو میں نے اس کی پسندیدہ قبر میں دفنایا تھا اور میں آج بھی اس قبر پر جایا کرتی تھی، اس کی حالت بھی ایسی تھی جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے وہیں پر شور ڈال دیا، میں بالکل بھی لحاظ رکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم مر گئے تھے، تم میرے شوہر ہو۔ اس کی بیوی کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہاں پر اچھا خاصا فساد بن گیا۔ میرا شوہر سوالات کی زد میں تھا اور میری ساس بھی ابھی تک زندہ تھی۔ میری حالت بہت بری ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بیٹی بھی بدزن ہو چکی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں سے چلیں، لیکن میں نے کہا کہ میں حقیقت جانے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تب مجھے میرے شوہر نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تم سے شادی تمہاری دولت کے لیے کی تھی، تم نے میرے علاج پر جو پلاٹ بیچ کر لگایا تھا وہ خریدنے والا میرا دوست ہی تھا۔ جو پیسے اس نے تمہیں دیے تھے وہ پیسے تم نے میرے علاج پر لگائے۔ دراصل میرا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹر بھی ساتھ ملا ہوا تھا۔ جو پیسے تم ڈاکٹر کو دیتی تھی وہ ڈاکٹر واپس میری جیب میں ڈال دیتا تھا۔ مجھے کینسر نہیں تھا، ہم نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ وہ خاص قسم کی قبر میں نے اس لیے بنوائی تھی، جب مجھے دفنایا گیا تو تم وہاں پر نہیں تھی، اور دراصل مجھے دفنایا نہیں گیا تھا۔ سارے لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، میرے کازنز، میرے رشتے دار، یہاں تک کہ میری اپنی ماں بھی۔ میں وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا اور یہاں آ کر شادی کر لی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح وہ لڑکا میری بیٹی کا بھائی تھا جس کے ساتھ میری بیٹی محبت کر بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے آ گیا، لیکن میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں خدا کی قسم میرے دل سے محبت کا جذبہ نکل گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تم سے اپنے پیسے بھی لے سکتی ہوں، میں تم سے اس دنیا کے قانون استعمال کر کے اپنا حق واپس بھی لے سکتی ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ اللہ پر ڈالتی ہوں۔ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا انصاف اس دنیا میں ہوگا اور میں اپنا انصاف دیکھے بنا مروں گی نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ میری بیٹی میرے کندھے پر سر رکھ کے بہت روئی اور میں نے بھی اس کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اس نے کہا کہ دنیا میں ایسے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ میرے شوہر کا بیٹا ہمارے گھر آیا۔ میری بیٹی اس ٹائم گھر نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے، تم کیوں آئے ہو؟ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ کہنے لگا کہ واقعی اللہ نے انصاف کر دیا، بابا نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کو کینسر ہے، لیکن میرے بابا کو سچ میں کینسر ہو گیا ہے اور وہ 1.5 مہینے کی علالت کے بعد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ اس پلاٹ کی فائل ہے جو انہوں نے آپ سے لیا تھا اور میرے نام کر کے گئے تھے، لیکن بابا نے آپ کے ساتھ جو برا کیا اور ان کو جو سزا ملی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو ہمیں بھی سزا ملے گی۔ یہ پلاٹ آپ واپس لے لیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ میری طرف سے میں تمہیں دیتی ہوں، تم رکھ لو، کیونکہ تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ باقی جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ میں اللہ سے دعا کروں گی تمہارے لیے مزید کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔